بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ان کے دلوں میں اتنی مایوسی چھا چکی ہے، اتنا غم بھر چکا ہے، اتنی تاریکی پھیل چکی ہے اور حسد اور بغض کی آگ اتنی آگ لگ چکی ہے کہ وہ اپنی ہی کتابوں کو جلا رہے ہیں۔ جو لوگ قرآن کریم کو نظر آتش کرتے ہیں وہ اپنی ہی کتابوں مثلاً تورات، انجیل اور زبور اور صحف ابراہیم وغیرہ کو جلاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، یہ قرآن کریم اپنے سے آنے والی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی جو کچھ قرآن کریم میں ہے وہ اس سے پہلی والی کتابوں میں بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور جن رسولوں پر یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی تعریف کرتا ہے، بلکہ ان کے انبیاء کے ناموں پر قرآن کریم کی صورتوں کے نام مثلاً سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، بنی اسرائیل وغیرہ رکھتا ہے۔ اور باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو سارے انبیاء کے سردار اور افضل ہونے کے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کو ان انبیاء اور رسولوں کی پیروی کرنے کو اس طرح کہتا ہے، اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، وہ انبیاء ایسے تھے کہ ہم نے ان کو ہدایت دی تھی، لہذا آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ اور ساتھ ہی مسلمانوں کو اسی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہو لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں سے سب رسولوں پر یکساں ایمان لائے اور کسی رسول کے بارے میں ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ شاباش ہے مسلمانوں پر، 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک کسی مسلمان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کسی اور نبی یا رسول کو آج تک گالی نہیں دی، بلکہ آج تک کسی مسلمان نے ایسا سوچا بھی نہیں، اور کوئی ایسا سوچے بھی تو اسے مسلمان نہیں کہا جاتا۔ 14 صدیاں گزر گئیں لیکن آج تک کسی مسلمان نے تورات، انجیل یا زبور کو نہیں جلایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قرآن پاک میں اس طرح تعریف فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ فرماتا ہے کہ رسول جو ہے وہ بھی ایمان لائے جو اس پر نازل ہوا اور اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی ایمان لائے، اور سب مومن ایمان لائے اللہ پر اور فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی رسول سے جو ہے اس میں ایمان لانے میں کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے رب ہمیں معاف فرما، بے شک تیری طرف واپس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں بڑے پیار سے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یعنی اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس نعمت ایمان کا شکر ادا کرو جو میں نے تمہیں دی اور تمہیں اپنے زمانے کے سب لوگوں سے افضل کر دیا۔ لیکن انہوں نے نعمت کی قدر نہ کی بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو قتل کرنے لگے، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر جو ہے زمین میں جو ہے دنیا میں جو ذلت اور مسکنت جو ہے وہ طاری کر دی گئی اور وہ اللہ کا غضب جو ہے خرید لائے۔ یہ قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک لاڈلی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی وجہ سے جو انہوں نے مانگی تھی، ربی اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جیسی حکومت جو ہے کسی کو میرے بعد میں بھی نہ دی ہو، نہ پہلے دی نہ بعد میں کسی کو بھی نہ دی گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کو ایسی حکومت دی جو کہ انسانوں پر، جنات پر اور پرندوں پر بھی تھی، اور نبوت بھی دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے کہ عرصے تک جو ہے یہ قوم جو ہے اپنے عروج کے زمانے میں تھی۔ آپ کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے جو ان کی سزا شروع ہوئی وہ آج تک جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کی نافرمانی اور انبیاء کے قتل کرنے کی وجہ سے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب تیرے رب نے جو ہے یہ فیصلہ کر لیا
کہ قیامت تک ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو انہیں بدترین انجام سے دوچار کرتے رہیں گے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان میں فرقہ بازی کر دی. وَقَطَّعْنَا فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں زمینیں فرقے کر دیا. دنیا کی وہ کون سی زمین ہے جو ان کے خون سے رنگین نہ ہوئی ہو، کیونکہ دنیا میں ہر جگہ جا کر یہ خود ہی پنگا لیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ناشکریوں میں سے ان کی فضیلت سے ان کو معزول کر کے یہ اعزاز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا اور فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. اور مسلمانوں نے یہ ثابت بھی کیا. ایک طرف یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو قتل کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں کی، اور دوسری طرف مسلمان ہیں جو روزانہ یہ اپنی نمازوں میں بھی اور باہر بھی یہ پڑھتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم ایمان لانے میں کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے. اور مسلمان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ساری اولاد جو ہے ان پر جو ہے درود بھی بھیجتے ہیں ہر نماز میں. لیکن وہ فضیلت جو اللہ نے ایک رسول کو دی دوسروں پر دی ہے، اس مسلمان اس فضیلت کو بھی مانتے ہیں. مسلمان یہ ایمان میں تو کسی نبی یا رسول میں فرق نہیں کرتے، لیکن وہ فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو دوسرے رسول پر دی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. مثلا اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ایسے تھے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی تھی. ایک طرف یہ ہے جو قرآن کریم کو جلاتے ہیں، دوسری طرف مسلمان ہے جو ان کی آسمانی کتابوں کو باوجود تحریف کے باوجود بدلنے کے پھر بھی کبھی نہیں جلاتے، کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کریم کا نور چھایا رہتا ہے اور ان کے دلوں میں تاریکیوں کی وحشت چھائی رہتی ہے، اور اسی وحشت کے عالم میں یہ کبھی قرآن پاک کو نازل کر دیتے ہیں اور کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور کبھی نہتے نمازیوں پر گولیاں برساتے ہیں. قرآن کریم تورات انجیل کی تصدیق کیسے کرتا ہے؟ وہ اس طرح قرآن کریم کی طرح دوسری گزشتہ کتابوں میں بھی ایمانیات مثلا توحید، رسالت، آخرت، فرشتوں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان کا ذکر تھا، بلکہ ایمانیات کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں بھی روزہ، نماز، حج، جہاد، قصاص وغیرہ کے احکام کا ذکر تھا. اس لیے قرآن کریم ان ساری باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان گزشتہ کتابوں میں تھی. مثلا اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت دی آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اس کتاب یعنی قرآن کریم پر ایمان لاؤ جو تمہیں اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تمہاری اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے. قرآن کریم کی طرح پچھلی کتابوں میں بھی روزہ کی فرضیت کا ثبوت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر جو ہے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے. اسی طریقے سے قرآن کریم کی طرح پچھلی کتابوں میں حج کی فرضیت کا ثبوت یہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو جو ہے حج کی طرف بلاؤ، حج کا اعلان کر دو. قرآن کریم کی طرح پچھلی کتابوں میں بھی نماز اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کا ثبوت یہ ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ وصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے زکوٰۃ دی اور اللہ کا نام لے کر نماز پڑھی، بلکہ تم تو جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو جو ہے ترجیح دیتے اور آخرت جو حالانکہ آخرت جو ہے وہ باقی اور رہنے والی اور اچھی ہے. یہ جو ہے چیزیں یہ باتیں پچھلے صحیفوں میں بھی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی. یعنی یہ قرآن باغ میں بھی ہیں اور یہ زکوٰۃ اور نماز جو ہے اس کا حکم پچھلی کتابوں میں صحیفوں میں بھی تھا. اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کو جہاد کی وجہ سے حکومت ملی، یہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا. جیسے حضرت وقتل داؤد جالوتا وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے اس کو جو ہے حکومت عطا فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کو قتل کرنے کے بعد. اور اللہ نے جہاد کا فائدہ قرآن میں یہ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اللہ بعض کو اگر بعض کے ذریعے جو ہے دفع نہ کر دے یعنی جنگ کے ذریعے دوسروں کو دور نہ کر دے تو پھر زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ جو بھی متکبر لوگ ہوتے ہیں ان کو جہاد کے ذریعے جو ہے مغلوب کر کے جو ہے زمین میں فساد جو ہے ختم کر دیتا ہے جہاد کے ذریعے.
قرآن کریم کی طرح تورات میں بھی قصاص اور معافی کا قانون تھا، جو اس طرح تھا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ۔ اور ہم نے ان پر اہل یہود پر یہ فرض کر دیا تھا، کس میں؟ تورات میں یہ فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور جو ہے زخموں کا بھی برابر بدلہ ہوگا۔ جس نے کسی کو ایک نقصان پہنچایا اس دوسرے کا بھی اسی طریقے سے جو بدلہ ہوگا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، لیکن جو شخص معاف کر دے گا وہ اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، وہ معافی۔ لیکن قرآن کریم ان کتابوں، گزشتہ کتابوں کی تصدیق کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ان کے جو ہے سب سے اللہ تعالیٰ کا سب سے اپ ڈیٹڈ ورژن ہے، اس لیے اسے مہیمنن کہا گیا ہے، یعنی ان کی بعض چیزوں کو نسخ بھی کرتا ہے اور ان کی چھانٹی بھی کرتا ہے۔ چھانٹی یہ کرتا ہے کہ جو چیزیں جو ہے قرآن اور ان کتابوں کے مطابق ہے، آپس میں ملتی ہیں، ایک جیسی ہیں، وہ تو جو ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور جو اضافہ کر دیا گیا ان میں، وہ تحریف کی گئی ہے، وہ بعد میں جو ہے تحریف کی ہوئی چیزوں میں شامل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو پھر یہ قرآن کریم کو جلاتے کیوں ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیوں کرتے ہیں؟ اور اس کی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ وہ ہے ان کا حسد اور تکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حسد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد، اور مسلمانوں سے حسد اور تکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت ان کو دے دی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت جو ان کو تھی وہ ان کو دے دی، اس لیے حسد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، جب جس کو فضل اللہ یؤتی من یشاء، وہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کو چاہے دے دے، وہ جس سے چاہے لے لے، جس کو چاہے دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی کو فضیلت جو دیتا ہے وہ اس کی امانت ہوتی ہے کسی کے پاس، اب وہ اس امانت کی حفاظت کرے تو ٹھیک ہے، پر اللہ تعالیٰ وہ امانت لے کر دوسروں کو دے دیتا ہے۔ یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے ان پر اللہ کا عذاب لے کر آتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور مسلمانوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور انہوں نے انہیں مدینہ سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے قرآن کریم کو نظر آتش کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ آگ بجھی نہیں ہے، قیامت کے دن اسی راکھ سے چنگاریاں اٹھیں گی، اور یہ راکھ قیامت کے دن جہنم کی آگ بن جائے گی۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے قرآن کو جلایا، سوف نصلیہم نارا، وہ عنقریب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، کلما نضجت جلودہم، جو ہی ان کی جلد جو ہے وہ جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کی دوسری نئی جلد لگا دیں گے ان کو، لیذوقوا العذاب، تاکہ مستقل دائمی عذاب چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ حکمت والا ہے، بڑی حکمت رکھنے والا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ابھی اس نے تمتعوا قلیلا کے اصول پر جو ہے کہا کچھ کھا پی لو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے قرآن جلانے سے پہلے ہی ان کے ہاتھوں کو مفلوج کر دیتا، لیکن وہ حکیم ہے، اکثر لوگوں کو ان کے کبھی ارادوں کو انجام دینے کی مہلت اس لیے دیتا ہے تاکہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ ناپاک لوگوں کو پاک سے علیحدہ الگ کر دے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، اور خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دے، سب کو ایک جگہ اکٹھا کرے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر ان کی گٹھڑی سی بنا کر جو ہے ان کو جہنم میں جھونک دے۔ انہوں نے قرآن جلا دیا، فَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، بس ان قریب جو ظالم جنہوں نے قرآن جلایا وہ دیکھ لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر گرتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ
فسوف یکون لزاما، پھر تم نے قرآن جلا کر دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا، پھر ان قریب تم دیکھو گے کہ کیسی سزا ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔